السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحدیث الثانی عشر وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم۔ حدیث نمبر 12، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے گاؤں میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے نکل پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو متعین کر دیا۔ جب وہ شخص وہاں سے گزرا تو فرشتہ پوچھتا ہے این ترید، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ارید اخا لی فی ہذہ القریہ، کہا میرا بھائی اس گاؤں میں رہتا ہے، میں اسے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پھر سوال کرتا ہے هل لک علیہ من نعمت تربها علیہ، کیا اس کے اوپر تمہارا کوئی نعمت ہے جس کی اصلاح کے لیے تم جا رہے ہو، یا تمہارا کوئی غلام ہے یا تمہارا کوئی لڑکا ہے جس کی نان نفقہ کی ذمہ داری تم پر ہے، اس کی ادائیگی کے لیے تم جا رہے ہو، یا کسی کام کی اصلاح کرنا ہے وہاں پہ اس کے لیے جا رہے ہو؟ قال لا، کہا نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، غیر انی احببتہ فی اللہ تعالی، مقصد یہ نہیں، کوئی چیز نہیں، کسی غرض سے نہیں جا رہا ہوں اس کے پاس، مقصد صرف یہی ہے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں بس۔ فرشتہ کہتا ہے فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تمہارے پاس، کہ بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم سے ایسے ہی محبت کرتا ہے جیسا کہ تم فلاں اس شخص سے اللہ کے سلسلے میں تم محبت کرتے ہو۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ ہوا۔ حدیث بالکل واضح ہے کہ ایک شخص نکلتا ہے دوسرے گاؤں میں اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے۔ وہ بھائی اس کا کوئی سگا بھائی ایک ماں ایک باپ سے پیدا ہوا نہیں، بلکہ اللہ کے لیے وہ نیک تھا، متقی تھا، اس سے ملنے کے لیے اللہ کے لیے اس سے محبت کیا، اس وجہ سے وہ جانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا یہ خبر دینے کے لیے کہ جس طرح سے تم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بھی ایسے ہی محبت کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ تعالی نادى مناد من السماء ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے یا اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ بھائی یعنی اللہ کے لیے، وہ بھائی سے جو محبت کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے صرف، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم نے ٹھیک کیا، تمہارا چلنا بھی ٹھیک ہوا، تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ بہت بڑی فضیلت ہے، کسی ایک مریض کی عیادت کریں آپ، یا اپنے بھائی کی زیارت کریں، وہ بھائی جسے آپ نے بھائی بنایا ہے اللہ کے لیے، تو گویا کہ آپ جنت کی طرف آپ قدم بڑھا رہے ہیں۔ اس حدیث میں کہ بہت سے فوائد ہیں، انہی فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بھائی جو اللہ کے لیے ہو، اسے کی زیارت کرنے کی فضیلت ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ آپ اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک دوسرے کو تقویت ملے گی، ایک دوسرے کو کار خیر میں مدد ملے گی، ایک دوسرے کو
اچھی بات پر وہ ابھارے گا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سلسلے میں محبت کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ سبب ہے اللہ کی محبت کی۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب صحابی نے یہ کہا کہ آپ سے اللہ ایسے ہی محبت کرتا ہے جس طرح سے آپ اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے لیے محبت کرنا یہ سبب ہے اللہ سے محبت کرنے کی۔ اور اس حدیث کا یہ فائدہ ہے کہ صالحین کی زیارت کی کا بھی فضیلت کا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صالح لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں تو ان کی زیارت کرنی چاہیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ گویا کہ جنت میں آپ راستہ ہموار کر رہے ہیں اپنے لیے، اور جہاں یہ اجر و ثواب جو ملے گا، اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں۔ آپس میں میل و محبت ہوگی، کوئی چیز انسان بھول گیا اسے یاد دلایا جائے گا، غافل ہے ذکر و اذکار سے، دین سے، اسے نصیحت ملے گی، جاہل ہے اسے علم سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں، جو ایسا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اچھے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور کثرت سے اس کی زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی مثال دی۔ کہا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی مثال ایک مسک بیچنے والے کی طرح سے ہے کہ اگر آپ ایک مسک بیچنے والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو یا تو آپ کو وہ مسک دے دے گا، ہدیہ کر دے گا آپ کو، اگر اس نے ہدیہ نہیں کیا، آپ کو دیا نہیں، تو کم سے کم آپ اسے خرید لیں گے، اور اگر ایسا بھی نہیں ہوا تو اچھی خوشبو تو ملے گی نا۔ مسک بیچنے والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو کم سے کم خوشبو تو ملے گی، لیکن برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی مثال اللہ کے نبی نے دی ایک بھٹی دھوکنے والے کی، کہ یا تو وہ آپ کے کپڑے کو جلا دے گا، اگر آپ بھٹی دھوکنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑے کو یا تو وہ جلا دے گا، یا جلایا نہیں تو کم سے کم گندی بو تو تمہیں ملے گی۔ اس لیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور کثرت سے اس کا جو ہے اس کی زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی محبت کا سبب ہے۔ اور آداب زیارت میں سے ہے جب کوئی مہمان آئے تو یہ مستحب ہے کہ اچھے طرح سے اس کی تکریم کی جائے، اچھے طریقے سے اس کے بستر کا انتظام کیا جائے، اچھے طرح سے جو طاقت ہو اس سے کھانا مہیا کیا جائے، اور جب صبح کرے تو اس کے لیے خیر و عافیت کی دعا کہیں کہ اصبحت مؤمنا او فی خیر و عافیہ، اس طرح کی دعائیں کریں۔ یہ جو ہے آداب زیارت میں سے ہے۔ اسی طرح سے آداب زیارت میں سے یہ ہے کہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اچھے سے تیاری کرے، اچھا سا جو ہے کپڑا پہن لے، خوشبو لگا لے، اور تاکہ جو ہے آپس میں میل و محبت بڑھے۔ اور یہی سلف صالحین کا طریقہ رہا۔ ہمارے سلف اپنے کسی بھائی سے، دوست سے ملنا ہوتا تو اچھے سے تیار ہوتے تھے اس کے لیے اور اس کی تکریم کرتے تھے۔ اور اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ وہ بھائی جس سے ہم اللہ کے لیے ہم نے اسے بھائی بنایا تو اس کے اولاد اپنی اولاد کی طرح ہے، اور سلف صالحین اپنے بھائیوں کے اولادوں کی کفالت کرتے تھے۔ وہ بھائی جو ایک ماں باپ سے نہیں بلکہ اللہ کے سلسلے میں وہ بھائی، دینی بھائی، ان کے اولاد کی کفالت کرنا، ان کے کپڑے دینا، تمام جو ہے دنیاوی مسائل کی کفالت وہ مکمل کرتے تھے۔ ایک قصہ ہے، شمس الدین الصفیری الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المجالس الوعظیہ فی شرح احادیث خیر البریہ من صحیح الامام البخاری، یعنی انہوں نے کچھ حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے بخاری شریف سے، کچھ قصوں کو، اس سے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ انہوں نے ایک قصہ نقل کیا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے اسے پیش کروں گا کیونکہ اس کا تعلق اسی حدیث سے ہے۔ ابراہیم بن ادہم یہ بہت معروف بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں بعض ملک میں آیا، ایک مسجد میں میرا ٹھہرنا ہوا، عشاء کے وقت تھا، میں نے نماز پڑھی، امام آیا، نماز پڑھایا، نماز پڑھی ہم نے۔ اس کے بعد سب لوگ جب چلے گئے تو امام کہنے لگا کہ قم،
ابراہیم بن ادہم سے کہ کھڑے ہو جاؤ اور مسجد کا دروازہ بند کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں اور یہ ٹھنڈی رات ہے، میں یہاں پہ ٹھہروں گا اور تمہارے لیے اجر ثواب اور بہتری ہوگی۔ تو امام نے کہا قم ولا تکثر الکلام، کھڑے ہو جاؤ، زیادہ بات مت کرو، کیونکہ بہت سے لوگ مسافر ہوتے ہیں تو مسجد کی سامان اور چٹائیاں وغیرہ سب چوری کر کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا میں ابراہیم بن ادہم ہوں۔ تو امام نے کہا تم نے زیادہ بات کر لی، اور یہاں تک کہ جو ہے امام نے بہت گستاخانہ انداز میں اس سے بات کی اور پیر پکڑ کر کے کھینچ کر کے ان کے چہرے کے باہر گھسیٹ کر کے باہر پھینک دیا، یہاں تک کہ حمام کا دروازے کے پاس پہنچ گئے تو حمام میں داخل ہو گئے۔ حمام کے پاس ایک روم بنا ہوا تھا، وہاں پہ وہ داخل ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے آگ جلا رہا ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم نے اس سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس شخص نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور میں اس سے ڈر رہا تھا، کیونکہ وہ شخص جو ہے کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا، لیکن جب جلا کر کے وہ فارغ ہوا تو میرے طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے سلام کیا اس نے۔ تو کہا کہ میں قوم کا ایک غلام ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میں اگر آپ کو سلام دینے میں مشغول ہو گیا تو میں گنہگار اور خائن ہو جاؤں گا، کیونکہ میں اس وقت اتنا وقت میں لے لوں گا آپ کا، کیونکہ مجھے ایک نوکری کی حیثیت سے رکھا گیا ہے، مجھے یہاں آگ جلانی تھی، میں جلا رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کا جواب نہیں دیا۔ تو ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تم دائیں بائیں دیکھ رہے ہو، کیا تم کسی سے ڈرتے ہو؟ کہا نہیں میں ڈرتا نہیں ہوں، ہاں لیکن انہوں نے پوچھا کہ کیا تم کسی سے ڈرتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں ڈرتا ہوں۔ پوچھا کس سے؟ کہا موت سے، پتہ نہیں کہ دائیں سے موت آئے گی یا بائیں سے موت آئے گی، یہی میرا سب سے بڑا غم ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے پوچھا تم روزانہ کتنے پہ کام کرتے ہو؟ تو کہا 1.5 درہم پر۔ تو کہا 1.5 درہم؟ پوچھا کہ 1.5 درہم کیا کرتے ہو؟ کہا آدھا کھا لیتا ہوں اور آدھا اپنے بھائی کے بچوں پر خرچ کر دیتا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کہ یعنی وہ تمہارے سگے بھائی ہیں؟ کہا نہیں، بلکہ میں نے ان کو اللہ کے لیے اللہ کے سلسلے میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے، اور وہ مر چکے تو ان کے بچوں کی ان کے اہل کی دیکھ ریکھ میرے ہی ذمہ ہے، میں ہی دیکھ ریکھ کرتا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہی عملو کا ھذا عمل المتقین، تمہارا عمل تمہارا کام یہ متقیوں کا کام ہے۔ پھر ابراہیم بن ادہم نے سوال کیا کہ کیا تم نے کسی بھی ضرورت کے تحت تم نے اللہ سے دعا کی ہے اور اللہ نے تمہاری دعا قبول کی ہے کہ نہیں؟ تو کہا ہاں میری ایک حاجت ہے 20 سال سے میں وہ دعا کرتا ہوں لیکن وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ ابراہیم بن ادہم نے کون سی دعا ہے؟ کہا بلغنی ان فی الغرب رجل قد تمیز علی الزاہدین وفاق العابدین یقال له ابراہیم بن ادہم۔ کہتے ہیں کہ مجھے خبر چلی کہ مغرب میں ایک شخص ہے جو تمام زاہدوں پر تمام عابدوں پر فائق ہے، اس کا نام ابراہیم بن ادہم ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور اس کے درمیان ملاپ کرا دے، یعنی میں اسے دیکھ لوں، یہاں تک کہ دیکھ لوں اور اس کے بعد میرا انتقال ہو جائے۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا ابشر یا اخی، اے میرے بھائی خوش ہو جاؤ، قد قضى اللہ حاجتک، اللہ نے تمہاری حاجت پوری کر دی۔ وما رضی ان یأتی بی الیک الا سحبا علی وجہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ راضی ہوا کہ میں تمہارے پاس منہ کے بل گھسیٹ کر کے ہی لایا جاؤں، اور مجھے ایسے ہی منہ کے بل گھسیٹ کر کے لایا گیا، میں ہی ابراہیم بن ادہم ہوں، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اچھل کے اپنی جگہ سے کود پڑا اور گلے مل گیا اور یہ دعا کی اللہم قد قضیت کما قضیت حاجتی واجبت دعوتی فارفعنی الیک، کہا اے اللہ جس طرح تم نے میری حاجت کو پوری کی، اے اللہ میری دعوت کو قبول، میری دعا کو قبول کیا، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ تب تک میں دیکھتا یہ ہوں اتنا دعا کرنے کے بعد کہ وہ کانپنے لگا، زمین پر گر گیا، میں آیا اس کے پاس حرکت دیا، تب تک وہ مات رحمہ اللہ، وہ مر چکے تھے۔ دیکھا آپ نے قصے میں، اس قصے سے بہت سے فوائد ہمیں ملیں گے کہ وہ شخص اپنے بھائی کے جو بھائی اخوا فی اللہ تھا،
ان کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا۔ اللہ سے دعا کیا، اللہ نے ان کی دعا کو پوری کی، اور ابراہیم بن ادہم سے ملا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے جو متقی ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، ان سے محبت کریں، ان سے زیارت کریں، کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے اور اللہ سے محبت کا یہ ذریعہ ہے۔ اپنے قوم کے لوگوں کی خدمت کریں، اپنے قوم کے جو غریب ہیں، محتاج ہیں، پریشان ہیں، ان کے اعلیٰ اولاد کو بھی دیکھ ریکھ کریں۔ دعا ہے بار الہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور آپس میں میل و محبت پیدا کرنے کی توفیق دے، بغض و عداوت کا خاتمہ ہو۔ آمین۔ و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔